انتظار حسین کی افسانہ نگاری اور آخری آدمی کا تجزیاتی مطالعہ۔ تمہید: انتظار حسین نے آخری آدمی میں بڑی خوبصورتی سے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آج کا انسان اپنے وجود کی قیمت کس طرح چکاتا ہے۔ محبت، نفرت، غم اور غصے کے ہر جذبے کو قربان کرنے کے بعد بھی آدمی کا وجود بچ نہیں پاتا ہے۔ رشتوں سے کٹ کر کوئی کس طرح خوش رہ سکتا ہے؟ بے حس اور بے ضمیر انسان کب تک اپنی لاش اپنے کاندھے پر اٹھا کر گھوم سکتا ہے؟ اس کہانی کا نمایاں پہلو یہی جہت ہے جس کو علامتی طور پر پیش کیا گیا ہے۔ افسانہ نگار نے کہانی کو ماضی سے جوڑنے کے لیے مذہبی صحائف کا انداز بیان اختیار کیا ہے۔ انہوں نے قرآن شریف کے اردو تراجم کی زبان سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اس افسانے کو ایک ماورائی فضا سے ہمکنار کر دیا ہے۔ کرداروں کے نام بھی اسی مناسبت سے اختیار کیے گئے ہیں۔ مقصد: اس اکائی کا مقصد تمثیلی اور اساطیری افسانوں سے واقف کرانا ہے تاکہ بدلی ہوئی تکنیک کے ساتھ قدیم ہندوستانی تہذیب و معاشرت سے بھی آگاہ کرایا جا سکے۔ انتظار حسین افسانہ نگاروں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جس نے 1947 کے آس پاس لکھنا شروع کیا، مگر عالمی پس منظر کو اپنے سامنے رکھا۔ عصری میلانات اور حال کے تقاضوں کا جیسا شعور انتظار حسین کو ہے، شاید ہی کسی دوسرے کو ہو، لیکن وہ ماضی سے رشتہ جوڑے بغیر اس شعور کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کے افسانوں میں ایک طرح کی اساطیری یاد ستاتی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اس فضا کو جزیات نگاری کی مدد سے اتنی جاندار بنا دیتے ہیں کہ ماضی حقیقت میں حال بن جاتا ہے۔ آخری آدمی اس کی عمدہ مثال ہے۔ اس افسانے میں انہوں نے ایک ایسے واقعہ کی بنیاد پر افسانہ کی تعمیر کی ہے جس کا ذکر قرآن اور عہد نامہ عتیق میں موجود ہے۔ مصنف کا تعارف: انتظار حسین دسمبر 1925 میں یو پی کے ضلع بلند شہر کے ایک قصبے ڈبائی میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت ڈبائی میں ہوئی، پھر میرٹھ کالج میں ان کا داخلہ ہو گیا۔ 1946 میں اردو سے ایم اے کیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے نتیجے میں ہولناک فسادات ہوئے، ہزاروں لوگ ترک وطن پر مجبور ہوئے۔ انتظار حسین بھی ترک وطن کر کے پاکستان چلے گئے، لیکن انہیں اپنا پرانا وطن ہمیشہ یاد آتا رہا۔ بچپن کے دوست، گاؤں کی فضا، قصباتی زندگی، چرند پرند، جانور، رسم و رواج، انتظار حسین کسی کو بھول نہیں پائے۔ یہی یادیں ان کے فکشن اور ناول کا خام مواد بنی اور رفتہ رفتہ یاد ماضی اور ہجرت کا کر ان کی شناخت بن گیا۔ انتظار حسین کے افسانوں کا پہلا مجموعہ گلی کوچے کے نام سے 1953 میں شائع ہوا تھا۔ ان کے افسانوں کا دوسرا مجموعہ کنکری کے عنوان سے 1956 میں منظر عام پر آیا۔ ان دونوں مجموعوں میں شامل افسانے انتظار حسین کی ابتدائی کاوشوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی اصل پہچان بعد کے افسانوں سے ہوئی۔ 1956 میں آخری آدمی کے عنوان سے ان کا تیسری افسانوی مجموعہ شائع ہوا تو ادبی حلقوں میں دھوم مچ گئی۔ پھر 1973 میں شہر افسوس کے نام سے ان کا ایک اور افسانوی مجموعہ منظر عام پر آیا۔ اس کی بھی خاطر خواہ پذیرائی ہوئی۔ 1981 میں ان کے افسانوں کا مجموعہ کچھوے شائع ہوا۔ اس مجموعے کے بیشتر افسانے بہت مشہور ہوئے۔ افسانوں کے علاوہ انتظار حسین نے کئی ناول بھی لکھے۔ ان کا پہلا ناول چاند گہن 1953 میں شائع ہوا۔ بستی، تذکرہ اور آگے سمندر ہے لکھ کر ناول نگار کی حیثیت سے بھی انہوں نے شہرت حاصل کی۔ ان کے ادبی کالموں کا انتخاب ذرے کافی پسند کیا گیا۔ ان کا سفر نامہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ دلی کی ثقافتی زندگی پر بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور کئی انگریزی کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں۔ انتظار حسین کی افسانہ نگاری: انتظار حسین ہمارے عہد کے اہم ترین افسانہ نگار ہیں۔ تمثیلی اسلوب کے ذریعے انہوں نے اردو افسانے کو نئے فنی اور معنیاتی امکانات سے آشنا کرایا اور اس کا رشتہ
بیک وقت داستان، مذہبی روایتوں، قدیم اساطیر اور دیومالا سے ملا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ناول اور افسانے کی مغربی حیتوں کی بنسبت داستانی انداز ہمارے اجتماعی لاشعور اور مزاج کا کہیں زیادہ ساتھ دیتا ہے۔ وہ فرد، سماج، حیات و کائنات اور وجود کی نوعیت و ماہیت کے مسائل کو رومانی نظر سے نہیں دیکھتے، نہ ہی ان کا رویہ محض عقلی ہوتا ہے، بلکہ ان کے فن میں شعور و لاشعور دونوں کی کار فرمائی ملتی ہے۔ وہ انسان کے باطن میں اتر کر دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرد، ایک سماج کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا رویہ کس طرح ہے، ان کا رویہ محض عقلی ہوتا ہے، بلکہ ان کے فن میں شعور و لاشعور دونوں کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ وہ باطن میں سفر کرتے ہیں، روح کو جھنجھوڑتے ہیں اور موجودہ دور کی افسردگی، بے دلی اور کشمکش کو تخلیقی لگن کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اساطیر اور دیومالا کی مدد سے وہ استعاروں، علامتوں اور حکایتوں کے ذریعے نہایت پیچیدہ اور باریک خیال کو بھی سہولت کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں ایسی سادگی اور تازگی ہے جس کی کوئی نظیر اس سے پہلے اردو افسانے میں نہیں ملتی۔ ان کے یہاں صرف داستان کے اسلوب ہی کی تجدید نہیں، بلکہ کتھا کی ہزاروں سال پرانی روایت کی تجدید بھی ہے۔ ان کا فن آج کے انسان کے کھوئے ہوئے یقین کی تلاش کا فن ہے، تاکہ مستقبل کا انسان اپنی آگہی حاصل کر سکے اور اپنی ذات کو برقرار رکھ سکے۔ اس کے لیے انہیں پرانے عہد نامے، انجیل، قصص الانبیاء، دیومالا، بودھ جاتک کتھاؤں، پرانوں، داستانوں اور صوفیہ کے ملفوظات سب سے استفادہ کرنا پڑا ہے، اور نتیجتاً ایسا انداز اظہار وجود میں آیا ہے جو خاص ان کا اپنا ہے۔ انتظار حسین کا فن خاصا تہدار اور پرپیچ ہے۔ جہاں ایک طرف اس کی سادگی فریب نظر کا مواد فراہم کرتی ہے، وہیں دوسری طرف اس کی ہوشیاری اور پرکاری سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ انتظار حسین کا بنیادی تجربہ ہجرت کا تجربہ ہے۔ تخلیقی اعتبار سے ہجرت کے احساس نے ان کے یہاں ایک یاس انگیز داخلی فضا کی تشکیل کی ہے۔ ہجرت کا احساس اگرچہ انتظار حسین کے فن کا اہم ترین محرک ہے، تاہم انہیں شدت سے اس کا احساس ہے کہ ان کی ذات کا کوئی حصہ کٹ کر ماضی میں رہ گیا ہے، اور موجودہ معاشرے کی کوئی تصویر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ماضی کے کٹے ہوئے حصے کو تخیل کے راستے واپس لا کر ذات میں نہ سمویا جائے۔ وہ بار بار اصرار کرتے ہیں کہ زمانے دو نہیں، یعنی حاضر اور مستقبل، بلکہ تین ہیں۔ یہ تین زمانے جدا جدا حقیقتیں نہیں، بلکہ آپس میں اس طرح گتھے ہوئے ہیں کہ ان کی حد بندی نہیں کی جا سکتی ہے۔ انتظار حسین کے زیادہ تر افسانے ان چہروں اور ان لمحوں کو یاد کرنے کے عمل سے وابستہ ہیں جنہیں وقت نے دور کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یادداشت انفرادی اور اجتماعی تشخص کی بنیاد ہے۔ یادداشت نہ ہو تو ماضی بھی نہیں رہتا، گویا خود حال کی حیثیت ایک غیر مشخص غبارہ سے زیادہ نہیں رہ سکتی۔ دراصل ان کے تخلیقی سفر کے چار بنیادی رجحانات ہیں۔ اول، معاشرتی یادوں کی کہانیاں۔ دوم، انسان کے اخلاقی و روحانی زوال اور وجودی مسائل کی کہانیاں۔ سوم، سماجی سیاسی مسائل کی کہانیاں۔ اور چہارم، نفسیاتی کہانیاں اور بودھی جاتک اور ہندو دیومالائی کہانیاں۔ زیر تجزیہ افسانے کی بنیاد ماضی کے ایک ایسے واقعے پر رکھی گئی ہے جس کا ذکر قرآن حکیم اور عہد نامہ عتیق میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کی امت کو سنیچر کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا، لیکن لوگوں نے اس حکم کا مذاق اڑایا اور حسب دستور سنیچر کو بھی مچھلی کا شکار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ اللہ کے حکم سے بندر بنا دیے گئے۔ انتظار حسین نے اس واقعے کو بڑی خوبصورتی سے کہانی کے اندر پیش کیا ہے۔
آخری آدمی کا تجزیاتی مطالعہ۔ قریے کے سب سے عقلمند آدمی الیاسف نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک عجیب و غریب ترکیب اختیار کی۔ اس نے سمندر سے کچھ فاصلے پر ایک گڑھا کھود ڈالا اور ایک نالی کے ذریعے اسے سمندر سے ملا دیا۔ سنیچر کے دن مچھلیاں پانی کی سطح پر آئیں تو نالی کی راہ سے تیرتی ہوئی اس گڑھے میں جا پہنچی۔ الیاسف نے دوسرے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیا۔ اس کی چالاکی دیکھ کر اللہ کے پیغمبر نے اس سے کہا کہ کوئی کیسا ہی مکر کرے لیکن سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اس واقعے کے بعد اس گاؤں سے بندر غائب ہو گئے۔ لوگ پہلے تو حیران ہوئے، پھر یہ سوچ کر خوش ہوئے کہ ہماری فصلیں بندروں سے محفوظ ہو گئیں۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ اب وہ خود بندر بننے والے ہیں۔ اس واقعے کے تیسرے دن اس گاؤں کا جو پہلا آدمی بندر بنا وہ یزیر تھا۔ الیزیر رات کو اچھا بھلا سویا تھا، مگر صبح جب اس کی لونڈی اسے جگانے گئی تو اس نے دیکھا کہ الیزیر کی جگہ ایک بڑا بندر بستر پر آرام کر رہا ہے۔ لونڈی نے یہ اطلاع الیزیر کی بیوی کو دی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ اس خبر کو سن کر گاؤں کے ایک شخص پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے خبر سنانے والے سے کہا کہ تم بھی خوب مذاق کرتے ہو، آدمی بندر کیسے بن سکتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ شخص اتنا ہنسا کہ ہنستے ہنستے اس کا منہ سرخ ہو گیا، دانت نکل گئے، چہرہ بگڑ کر بندر جیسا ہو گیا۔ اس کے بگڑے ہوئے خد و خال کو دیکھ کر سنانے والے پر حیرت کا ایسا حملہ ہوا کہ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی بندر بن گیا۔ ابن زبلون کے بگڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر اس گاؤں کا ایک اور آدمی الیاب اس قدر خوف زدہ ہوا کہ اس مارے ڈر کے اس کے اعضاء سکڑ گئے، چہرہ بگڑ گیا اور وہ بھی بندر بن گیا۔ اپنے گاؤں والوں کو بندر بنتے دیکھ کر الیاسف کو فکر ہوئی اور وہ لوگوں کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ کی تلاش میں نکلا تاکہ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ ان سے دریافت کیا جا سکے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر اس قریے سے جا چکے تھے۔ یہ جان کر خوف اور دہشت سے لوگوں کے چہرے بگڑتے چلے گئے اور الیاسف کے سوا باقی سبھی لوگ بندر بن گئے۔ یہ کہانی ہمیں اس اعتبار سے اردو افسانے کی ایک بالکل انوکھی اور نئی جہت سے روشناس کراتی ہے کہ اس میں انسان کی روحانی اور اخلاقی کشمکش اور اس پر جبلی قوتوں کے دباؤ کو کچھ ایسے اچھوتے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے کہ بیانیہ کی دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے اور انکشاف حقیقت کی پرتیں بھی کھلتی ہیں۔ بات سمندر کے کنارے آباد ایک ہرے بھرے گاؤں کی ہے جہاں کے لوگ مچھلیاں مارتے تھے اور آرام سے رہتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ سبت یعنی سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں ورنہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ گاؤں والوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور سنیچر کے روز بھی مچھلیوں کا شکار کیا۔ بیشتر لوگ اپنے حرص و ہوس کے جذبے کی تسکین، لالچ، مکر، خوف اور غصے کے منفی جذبات کے باعث انسانی سطح سے حیوانی سطح پر اتر آئے۔ البتہ الیاسف جو ان میں سب سے زیادہ عقلمند تھا، وہ آخر تک آدمی بنے رہنے کی کوشش کرتا ہے، منفی جذبات سے خود کو بچانے کی شدید جدوجہد کرتا ہے۔ انسان اور اس کی جبلی قوتوں کی یہ باہمی کشمکش کہانی میں تناؤ پیدا کرتی ہے جو قصے کی جان ہے۔ انتظار حسین اپنے تمثیلی پیرائے میں بتاتے ہیں کہ انسان لاکھ لالچ، مکر و خوف، غصہ، جنس سے بچنے کی کوشش کرے، اپنی سرشت سے نہیں بچ سکتا۔ یہ جبلی دباؤ انسانی سرشت میں گندے ہوئے ہے۔ کہانی کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ الیاسف آدمی بنے رہنے کے لیے پوری طاقت لگا دیتا ہے۔ اس کے تمام ساتھی بندر بن چکے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آدمی بنا رہے، اور تب اسے احساس ہوتا ہے کہ جانوروں کے درمیان آدمی بنا رہنا کس قدر مشکل کام ہے۔ آدمی کی پہچان تو آدمی ہی سے قائم ہو سکتی ہے۔ جہاں کوئی ہم زبان نہ ہو، کوئی ہم جنس نہ ہو،
وہاں زندگی اپنے معنی کھو بیٹھتی ہے۔ الیاسف کو بھی بندروں کے درمیان اپنا وجود آہستہ آہستہ گم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمام جتن کیے، ہر جذبے سے کنارہ اختیار کیا، لیکن یہ بے تعلقی بھی اس کے وجود کو برقرار نہ رکھ سکی۔ اس نے اپنی ذات کے اندر پناہ ڈھونڈی، لیکن وہ اندر سے سمٹنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو سمٹنے سے بچانا چاہا تو اس کے اعضاء پھیلتے چلے گئے، انگلیاں لمبی ہو گئیں اور جوڑ ڈھیلے ہو گئے، تلوے لچے ہو گئے۔ اس نے بستی سے وحشت محسوس کی اور جنگل میں بسیرا کیا۔ اس نے جھیل کے صاف شفاف پانی میں اپنا چہرہ دیکھا اور وہ یہ دیکھ کر چونک اٹھا کہ اس کے خد و خال بدل گئے ہیں۔ خوف زدہ ہو کر وہ بھاگتا چلا گیا، لیکن کوئی اپنے آپ سے کہاں تک بھاگ سکتا ہے؟ اپنی حقیقت کو تو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ الیاسف بھی بھاگتے بھاگتے آخرکار ہار مان لیتا ہے۔ خلاصہ، سمندر کنارے بھرے پورے اور آباد قریے میں بسنے والی موسیٰ کی امت کا عدول حکمی اور حرص و ہوس کے سبب بندروں میں تبدیل ہو جانا آخری آدمی میں ایک عام انسانی صورتحال بن کر سامنے آتا ہے۔ افسانہ نگار کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ لوگ کس گناہ کی پاداش میں انسانی عظمت و مرتبت سے محروم کیے گئے ہیں۔ اس کی توجہ اس بات کی طرف زیادہ ہے کہ انسان سے بندر بننے کے عمل میں انہیں کن حیوانی جذبات اور جذباتی ہلاکت خیزیوں سے گزرنا پڑا ہے، اور اس پورے عمل میں انسان نے بحیثیت انسان کے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا جدوجہد کی ہے۔ کہانی کار ہمیں اجنبی زبانوں اور نامانوس زمینوں کی حکایات کے آئینے میں ہماری اپنی بے ضمیری، بے حسی اور حیوانیت کے تصور کو دکھاتا ہے۔ بندر بننا قریے کے تمام لوگوں کا مقدر ہو چکا ہے، مگر افسانہ نگار غیبی سزاؤں اور گناہوں کی پاداش سے ماورا ہو کر حکایت کو ایک ذاتی تخلیق میں تبدیل کر دیتا ہے۔ انتظار حسین روایت کے خام مواد سے اپنے افسانے کو مستحکم بنیادیں فراہم کرتے ہیں اور اس بنیاد پر اعلیٰ ترین فنکاری کی ہشت پہل اور پراسرار عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ آخری آدمی میں معاملہ جرم کرنے اور اس کی سزا سے اوپر اٹھ کر الیاسف کے چاروں طرف بندر کی جون میں تبدیل ہوتے ہوئے انسان اور مسخ ہوتے ہوئے چہروں کے درمیان اپنے آپ کی تبدیلی سے محفوظ رکھنے کی قوت ارادی اور مثبت اقدار کی ناپائیداری میں سمٹ آیا ہے۔ انتظار حسین نے کہانی کی جدید تکنیک کو استعمال کر کے اپنی روایت کو ہم عصر زندگی کا حصہ بنا دیا ہے۔ انہوں نے علامتی اظہار کے لیے جو اسلوب اور تکنیک استعمال کی ہے، وہاں فرد پورے سماج کی علامت بن جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں کے لوگوں میں نہ صرف حرص و ہوس، مکر و لالچ کا جذبہ پروان چڑھ رہا ہے، بلکہ ان کے اندر بہت سے اور منفی جذبے پیدا ہو چکے ہیں جو رفتہ رفتہ فرد کو آدمیت کے مقام سے بہت نیچے لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہ عصر حاضر کی کہانی ہے جو مذہبی اساطیر اور تلمیحات کے سہارے بیان کی گئی ہے۔ بلا شبہ آخری آدمی اپنے تخلیقی مزاج کے اعتبار سے ایک گٹھی ہوئی تہدار اور علامتی کہانی ہے جو اپنے انداز بیان اور تکنیک کے ساتھ پہلی بار داستانی روایت سے اپنا رشتہ جوڑتی ہے۔ اس طرح کی چند کہانیاں انتظار حسین کا امتیاز ہیں، اور اسی امتیاز نے انتظار حسین کو ہم عصر اردو کہانی کا نمایاں ترین نام بنا دیا ہے۔ انتظار حسین ہمارے عہد کے اہم ترین افسانہ نگار ہیں۔ تمثیلی اسلوب کے ذریعے انہوں نے اردو افسانے کو نئے فنی اور معنیاتی امکانات سے آشنا کرایا اور اس کا رشتہ بیک وقت داستان، مذہبی روایتوں، قدیم اساطیر اور دیومالا سے ملا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ناول اور افسانے کی مغربی حیتوں کی بنسبت داستانی انداز ہمارے اجتماعی لاشعور اور مزاج کا کہیں زیادہ ساتھ دیتا ہے۔ وہ فرد، سماج، حیات و کائنات اور وجود کی نوعیت و ماہیت کے مسائل کو رومانی نظر سے نہیں دیکھتے، نہ ہی ان کا رویہ محض عقلی ہوتا ہے۔
بلکہ ان کے فن میں شعور و لاشعور دونوں کی کارفرمائی ملتی ہے۔ وہ انسان کے باطن میں سفر کرتے ہیں، روح کو جھنجھوڑتے ہیں اور موجودہ دور کی افسردگی، بے دلی اور کشمکش کو تخلیقی لگن کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اساطیر اور دیومالا کی مدد سے وہ استعاروں، علامتوں اور حکایتوں کے ذریعے نہایت پیچیدہ اور باریک خیال کو بھی سہولت کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں ایسی سادگی اور تازگی ہے جس کی کوئی نظیر اس سے پہلے اردو افسانے میں نہیں ملتی۔ ان کے یہاں صرف داستان کی اسلوب کی ہی تجدید نہیں، بلکہ کتھا کی ہزاروں سال پرانی روایت کی تجدید بھی ہے۔ ان کا فن آج کے انسان کے کھوئے ہوئے یقین کی تلاش کا فن ہے، تاکہ مستقبل کا انسان اپنی آگہی حاصل کر سکے اور اپنی ذات کو برقرار رکھ سکے۔ اس کے لیے انہیں پرانے عہد نامے، انجیل، قصص الانبیاء، دیومالا، بودھ جاتک کتھائیں، پرانوں، داستانوں اور صوفیہ کے ملفوظات سب سے زیادہ استفادہ کرنا پڑا، اور نتیجتاً ایسا انداز اظہار وجود میں آیا ہے جو خاص ان کا اپنا ہے۔ انتظار حسین کا فن خاصا تہدار اور پرپیچ ہے۔ جہاں ایک طرف اس کی سادگی فریب نظر کا مواد فراہم کرتی ہے، وہیں دوسری طرف اس کی ہوشیاری اور پرکاری سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ انتظار حسین کا بنیادی تجربہ ہجرت کا تجربہ ہے۔ تخلیقی اعتبار سے ہجرت کے احساس نے ان کے یہاں ایک یاس انگیز داخلی فضا کی تشکیل کی ہے۔ ہجرت کا احساس اگرچہ انتظار حسین کے فن کا اہم ترین محرک ہے، تاہم انہیں شدت سے اس کا احساس ہے کہ ان کی ذات کا کوئی حصہ کٹ کر ماضی میں رہ گیا ہے، اور موجودہ معاشرے کی کوئی تصویر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ماضی کے کٹے ہوئے حصے کو تخیل کے راستے واپس لا کر ذات میں نہ سمویا جائے۔ وہ بار بار اصرار کرتے ہیں کہ زمانے دو نہیں، یعنی حاضر اور مستقبل، بلکہ تین ہیں۔ یہ تین زمانے جدا جدا حقیقتیں نہیں، بلکہ آپس میں اس طرح گتھے ہوئے ہیں کہ ان کی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ انتظار حسین کے زیادہ تر افسانے ان چہروں اور ان لمحوں کو یاد کرنے کے عمل سے وابستہ ہیں جنہیں وقت نے دور کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یادداشت انفرادی اور اجتماعی تشخص کی بنیاد ہے۔ یادداشت نہ ہو تو ماضی کو بھی نہیں رہتا، گویا خود حال کی حیثیت ایک غیر مشخص غبار سے زیادہ نہیں رہتی۔ دراصل ان کے تخلیقی سفر کے چار بنیادی رجحانات ہیں۔ اول، معاشرتی یادوں کی کہانیاں۔ دویم، انسان کے اخلاقی و روحانی زوال اور وجودی مسائل کی کہانیاں۔ سوم، سماجی سیاسی مسائل کی کہانیاں۔ اور چہارم، نفسیاتی کہانیاں اور بودھی جاتک اور ہندو دیومالائی کہانیاں۔ زیر تجزیہ افسانے کی بنیاد ماضی کے ایک ایسے واقعے پر رکھی گئی ہے